بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی کہانی۔ ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار رضی اللہ عنہ پر۔ ذرا تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کے صفے چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجندین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف ارا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن کی فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرداتا دشمن کی فوج پر حملہ ور ہونے جا رہا ہے۔ اس سوار نے اتنی تنہوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے نوجوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپ کے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکالنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملہ اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ ور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار رضی اللہ عنہ کی بہن حولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ اسلام خون اور قربانیوں کے دریا میں تیر کر پہنچا ہے، اس کی قدر کرے۔ دین کی محنت کا جذبہ آج ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان مال وقت لگانا آج ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی محنت چھوڑ دی، دین کے تذکرے چھوڑ دیے۔ سارا دن سیاست کی باتیں، دنیا بنانے کی، دنیا کمانے کی باتیں ہماری زبانوں پر رہتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے آؤ ایمان تازہ کریں۔ وہ ایمان کیسے تازہ کرتے تھے؟ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اب ایمان والے کیسے ایمان لاتے تھے؟ وہ ایمان کے تذکرے تھے، اللہ کی بڑائی، قبر، جنت، جہنم، حشر، پل صراط، ان سب کی تذکرے ایمان بڑھاتے ہیں۔ دین کی اہمیت کے تذکرے، دین کی دعوت دینا، لوگوں کے پیچھے پھرنا، سارا دن گشتیں ملاقاتیں کرنا، یہ ہے ایمان کی محنت۔ اور جب ایمان بنے گا پھر چہرے پر داڑھی خود ہی آ جائے گی، پھر لباس، چال چلن، معاملات، معاشرت سب خود ہی دین پر آ جائے گا، پھر ہم اللہ کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے۔ خدارا دین کی محنت کرو، اللہ کے راستے میں نکلو اور نکالو، ورنہ آج ہماری نوجوان نسل کی ذہنیت دیکھ لو کیسی ہو گئی۔ اللہ حافظ۔